بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 29واں درس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو اس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کی ارسر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ چونکہ بیت اللہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، بارش کا سارا پانی کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی۔ اب جب تمام رؤسائے قریش اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے ارسر نو بنایا جائے، تو ابو وہب بن عمر مخزومی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے، کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر تو کرو ارسر نو، لیکن بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ کسب حلال ہو، حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر ہو، صرف حلال مال سے۔ لہٰذا چوری کا مال، زنا کا مال، سود کا مال، کوئی پیسہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی گھر کی جو تعمیر جب بھی کی جائے حلال مال سے ہوگی، حرام سے، سود سے لیا ہوا مال، ڈاکے سے لیا ہوا مال، اس سے مسجدوں کی، بیت اللہ کی تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب جب سب نے اتفاق کیا تو کسی میں ہمت نہیں کہ اس بوسیدہ عمارت کو گرائے، کیونکہ اس سے پہلے ابرہہ کا حال سب دیکھ چکے تھے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ یہ ایک شخص تھا، یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہم لا نرید الا الخیر، اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، یعنی ہم کسی غلط ارادے سے کعبۃ اللہ کو منہدم نہیں کر رہے، بلکہ ایک نیک مقصد رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر ولید نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ گرا دیا، مگر لوگ پھر بھی آگے نہ بڑھے اور صبح کا انتظار کرنے لگے، شاید ولید پر کوئی آفت آ جائے۔ جب صبح تک کچھ نہ ہوا تو یہ دیکھ کر سب لوگوں میں ہمت بڑھی اور سب جمع ہو کر اور کعبۃ اللہ کی بوسیدہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ اس دوران ہوا یہ کہ جدے کی بندرگاہ پر ایک جہاز گرا، ٹکرایا، ٹوٹ گیا، بحری جہاز، اور اس کے تختے جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی چھت کے لیے لائے گئے، چونکہ اب تک جو کعبۃ اللہ کی عمارت تھی اس کی چھت نہیں تھی، لہٰذا وہ تختے لائے گئے اور باقوم نامی ایک رومی معمار سے اس کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی گئی، اس سے یہ کام لیا گیا۔ چنانچہ سب نے مل کر اتفاق کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کسی کے حصے میں کیا حصہ آیا، کسی کے حصے میں کیا حصہ آیا، سب نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اب جب حجر اسود کو اپنے جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو سب قبائل کو کیا بلکہ ہر شخص کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی خواہش ہوئی اور بات لڑائی کے حد تک پہنچ گئی۔ سب نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر ڈالی کہ ہم مر جائیں گے لیکن کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ تلواریں نیام سے نکلنے لگی اور یہ وقت تھا حلف الفضول کے امتحان کا۔ اس انجمن کا پہلا مقصد ملک سے بدامنی اور فساد کو دور کرنا تھا، مگر یہاں تو سارے قبیلے ایک دوسرے کے مارنے کے لیے تیار۔ قریب تھا کہ تلواریں حرکت میں آ جائے، یکا یک ایک طویل العمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ آگے بڑھا اور یہ تجویز پیش کی کہ ہم سب مل کر ایک حکم بنا لیتے ہیں، ایک شخص کو متعین کر لیتے ہیں جو ہمارا فیصلہ کرے، فیصلہ اسی کی سپرد کر دیں گے۔ اس تجویز کو ماننے لینے کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ حکم کون ہوگا، فیصلہ کون کرے گا۔ آخر بحث مباحثہ ہوا اور آخر بات یہ ہوئی کہ کل صبح جو شخص کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے۔ اچھا، یہ رات سب نے بے چینی کے ساتھ گزاری، اندازہ لگائے کہ ہر قبیلے کا فرد جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ میں جو ہے وہ حج اسود کو رکھوں، تو سب نے کیا تیاری کی ہوگی، پوری رات سب نے کیسے گزاری ہوگی بے چینی کے ساتھ، ہر ایک نے سونے سے پہلے پہنچنے کی کیسی اسکیمیں بنائی ہوگی اور کیسی کوششیں کی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے پہنچ جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہر آنے والے نے اپنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں موجود پایا۔ جب آنے والوں نے سب نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے تو سب نے یکا یک زبان ہو کر
پکارنے لگے، سب نے ایک زبان سے کہا حاضل امین رضینا، یہ امین ہے جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ دیکھا جائے یوں تو جو بھی پہلے پہنچتا تو اس طے شدہ فیصلے کے مطابق حکم ماننا پڑتا اس کو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکم ماننے والوں کے دل بھی اسے گوارا کر لیتے، مگر یہاں آنے والی ذات کوئی معمولی نہیں ہے، محبوب خدا ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اس طرح بے ساختہ اپنی رضامندی اور شگفتگی کا اظہار کرتا ہر شخص جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کی آواز ہے۔ یہ جملہ اس محبوبیت کا پتہ دے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری قوم میں حاصل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم اگر فیصلہ کرتے تو رکھ دیتے، لیکن ہر شخص متوجہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ خود حضرت اسود نصب کر دیں گے یا کسی کو اس کام کے لیے نامزد کر دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا معاملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ۔ کپڑا لایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کپڑے پر رکھ دیا، پھر فرمایا لتأخذ كل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ہر قبیلے کا نمائندہ کپڑے کا ایک ایک کنارہ تھام لے، پھر سب مل کر اسے اٹھا لو۔ سب نے مل کر اسے اٹھایا اور اسے اس جگہ لے آئے جہاں نصب ہونا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کے مقام پر نصب فرمایا۔ اس طرح یہ فیصلہ کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فراست اور عظمت اور رفعت کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اس عظیم کام کے سب سے زیادہ اہل آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دانشمندانہ فیصلے سے نہ صرف فتنہ اور فساد کی آگ بجھائی اور جنگ کا خطرہ ٹالا، بلکہ سب نے اس خوبصورت مدبرانہ فیصلے کو سراہا۔ بات دیکھنے میں معمولی سی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت سامنے لائے نبی کا رخ ابتدا ہی سے صحیح سمت میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کتنی بڑی قدریں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر تلواریں حرکت میں آنے لگی تھی، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کی گردن پر لگ جاتی تو جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا جو نہ ختم ہونے والا، عرب میں چلتا رہتا تھا۔ یہ حلف الفضول ہی کا صدقہ ہے جو ابو امیہ بن مغیرہ نے تحکیم کی رائے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حجر اسود کے نصب کرنے میں جس دانائی اور حکمت سے فیصلہ دیا وہ بڑی اعلیٰ قدروں کا حامل ہے۔ اس سے جنگ ہی نہ رکی بلکہ ایک بڑا درس ہی اس سے یہ حاصل ہوا کہ انسانی خون کو محفوظ رکھنے اور باہمی اختلاف کو دور کرنے کے لیے مختلف اور متضاد عناصر کو ایک مرکز پر کس حکیمانہ طریقے سے لایا جا سکتا ہے۔ وہ مرکز نقطہ سب کے لیے قدر مشترک کا کام دے۔ کعبہ ہو یا حجر اسود، یہ سارے افراد کی مشترک ملکیت ہے۔ اس کی غرض سارے بنی آدم کو اجتماعیت اور امن کی دولت سے نوازتا ہے، مثابۃ للناس و امنا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی محبوب تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم ہو جانے کے بعد خود ہی حجر اسود اگر نصب کرتے تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ سارے قبائل کو جمع کیا۔ اب تمام افراد کا ایک چادر پر شریک ہونا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندگی کا اصول بنایا، اور وہ ایسا اصول ہے جسے کاروباری زندگی کے ہر مرحلے پر برتنا پڑتا ہے۔ یہ چادر محض ایک چادر نہ تھی بلکہ آئندہ آنے والے ایک مثالی پیغام تھا جس میں ہر رنگ، نسل، ہر وطن اور زبان اور ہر پیشہ اور مذہب کا آدمی شریک ہو سکے۔ فیصلے سے ایک اعزاز تو آپ علیہ السلام کو یہ حاصل ہوا کہ قبائل کے درمیان ہونے والی وہ جھگڑا جو شروع ہونا تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے بھرپور صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ آپ مشکلات کا آسان حل تلاش کرتے تھے۔ یہ چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں نظر آتی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی ایک اہم دلیل ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت سے معاملات کو سلجھا دیتے تھے اور اختلاف اور لڑائی کی جڑ کاٹ دیتے تھے، جو اس فیصلے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔